امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں باضابطہ شامل ہو گیا ہے۔ B-2 طیاروں کی ایرانی جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بمز کی برسات، ٹرمپ کا فرد و نہتنز اصفہان میں جوہری تنصیب تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے آج رات شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے انور اقبال اس وقت موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، ٹرمپ نے گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ امریکی فوج کو ایران پر حملے کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے اور رواں ہفتے کے آخر میں کارروائی کا خدشہ ہے۔ ہفتے کا جیسے ہی ویکینڈ آیا اور ٹرمپ کی جانب سے حملہ کر دیا گیا ہے، اب صورتحال کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جو بات ہو رہی تھی کہ کہیں کشیدگی بڑھ نہ جائے، تو اب سمجھتے ہیں کہ سفارتی طور پر اس مسئلے کا حل اب بھی ہو سکتا ہے؟ جو صدر ٹرمپ نے اپنی آپ سے پہلے جو ڈان پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پہلے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ اب امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے۔ ہم لوگوں نے 3 باتیں کی تھی اور اتفاقاً صدر ٹرمپ نے وہ تینوں باتیں خود اپنی تقریر میں بھی کہہ دی۔ ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پہلا آپشن یہ ہوگا کہ وہ ایران کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اب تو آپ کی نیوکلیئر تنصیبات تباہ ہو گئیں، اب ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو چیز ہو چکی ہے اس پہ کیا اڑنا، آگے بڑھیں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ وہ کہیں گے کہ اب بات چیت کے ذریعے یعنی ڈپلومیسی کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور تیسرا آپشن ان کے پاس اگر وہ کہیں گے اگر آپ نے ڈپلومیسی کو ایکسپٹ نہیں کیا، بات چیت کے ذریعے حل نہیں کیا، تو پھر ہم مزید حملے کریں گے۔ اور اتفاقاً صدر ٹرمپ نے یہ تینوں باتیں اپنی تقریر میں بھی کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ اب جو ہے آپ کی تنصیبات تباہ ہو گئی لیکن ڈپلومیسی کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم مزید حملے کریں گے۔ تو اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے اس پہ دیکھتے ہیں۔ اب ایران کے پاس آپشن ہے، پہلا آپشن یہ ہے کہ ایران فوجی کارروائی سے جواب دے۔ ایک آپشن ہے ایران کے پاس موجود ہے، ایران اس آپشن کو استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران ڈپلومیسی کی طرف مائل ہو، بات چیت کرے اور اس سے کوئی ڈیل ایسی کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے مزید تباہی نہ ہو اور معاملہ آگے کی طرف بڑھے اور یہ کوئی کسی طرح طے ہو جائے۔ تیسری صورت پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئندہ جو کچھ تباہی ہونے والی ہے یا اس کے لیے خود کو تیار کرے اور خود اسرائیل پر اور امریکی ٹارگٹس پر حملے کے لیے خود کو تیار کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایران ان میں سے کن کن آپشن پہ عمل کر سکتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایٹمی تنصیبات، تو وہ ایران نے گرچہ یہ کہا ہے کہ ہم نے نکال لیے ہیں سارے، لیکن آپ یہ دیکھیں اتنے دن سے ان کے سارے سیٹلائٹ سب کچھ اس پہ فوکس ہیں، ان تینوں تنصیبات پہ۔ یہاں سے اگر سامان یہ ظاہر ہے نیوکلیئر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو وہ یورینیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو سوٹ کیس میں ڈال کے نہیں لے جاتے، وہ تو اور ان کو اسپیشل گاڑیاں ہوتی ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں، پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، اس سے ریڈیشن لیک نہ ہو۔ اتنی بڑی موومنٹ ہوتی تو ان کو نظر آتا وہ، اور وہ اس کو اسی وقت روک دیتے، لیکن ایسی کوئی موومنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر تو ایران کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ اسرائیل ایک پیس آف لینڈ ہے، ایک ملک ہے جو ادھر ادھر موو نہیں ہو سکتا۔ امریکی جو بحری بیڑے ہیں، امریکی جہاز ہیں، وہ موو ہوتے ہیں، وہ زیادہ پروٹیکٹڈ، ان پہ حملے کریں گے، طیارے موجود ہیں، وہاں سے اٹھ کے وہ ایرانی شہروں پہ بامبنگ کریں گے۔ اگلا قدم ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی پولیٹیکلی کیا اب جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل میں ٹھیک ہے انہوں نے اگر میزائل جا کے کب تک، اب امریکہ اور اسرائیل اس بات پہ ڈپینڈ کریں گے ان کا جو نیوکلیئر آرسنل ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، اس کے بعد مزید جو ان کا میسلس کا جو آرسنل ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، ان کے پاس مزید میزائل نہیں رہیں گے، جو کہ ممکن ہے، اور پھر وہ یہ کوشش کریں گے چین کو مزید اور روس کو مزید ہتھیار دینے سے روکا جائے۔ وہ کس حد تک روکیں گے یہ وقت ہی بتائے گا۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ چین اور روس سکتے ہیں کہ جنگ میں کبھی انوالو نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو کوئی بھی کسی اور کے لیے نہیں لڑتا، اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے۔ تو حال کا جائزہ لے کے ایران کو اور امریکہ کو فیوچر کا ایک لاہ عمل
طے کرنا پڑے گا. اور الٹیمیٹلی جو بات کی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے، گرچہ اقوام متحدہ اتنا پاورفل ادارہ نہیں ہے لیکن ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ الٹیمیٹلی راستہ صرف بات چیت سے ہی نکلتا ہے اور اس جنگ سے مزید تباہی پھیلے گی. اب ایرانی کہہ سکتا ہے کہ ہماری تو تباہی ہو گئی، ہم آپ کی تباہی کر دیں گے. انہوں نے کہا بھی آیت اللہ خامنہئی نے کہ امریکہ وہ ٹائٹینک ہے جو ڈوبنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. امریکہ ابھی بھی بہت مضبوط ہے، بہت بڑا ہے. ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا امریکہ کی بڑائی کا. آپ سوچیں کہ امریکہ میں جو مین لینڈ ہے اس میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں پرواز 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جبکہ آپ پاکستان سے سعودی عرب 3.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر الاسکا جائیں اور ہوائی جائیں 8 10 11 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. تو آپ اتنے بڑے ملک کو، اور یہاں معیشت بہت مضبوط ہے. امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا سے تجارت بھی توڑ دے تب بھی خوشحال رہے گا. تو ایسے ملک کو آپ ایسا ٹائٹینک نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈوبنے والا ہے. امریکہ ابھی کہیں ڈوبنے نہیں لگا. میں اس معاملے میں ایک بات کہوں گا اور بہت زور دے کے کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو جو بھی پلاننگ کرنی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے. خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت نازک صورتحال ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور ہمارا ایٹمی پروگرام ہم نے بار بار کہا ہے کہ اس کا صرف اور صرف ہم نے انڈیا کی وجہ سے مجبور ہو کے بنایا ہے. نہ اسرائیل ہمارا ٹارگٹ ہے، نہ ہمارا امریکہ ٹارگٹ ہے. ہمیں اس پہ قائم کر رہنا پڑے گا اور ہمیں یقین دہانی کرانی پڑے گی ساری دنیا کو کہ ہم کسی اور وار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ورنہ اگلا ٹارگٹ ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں خود پاکستان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.